قمبر کو قتل کرنے کے بعد رکن الدین بیبرس ملک الظاہر کے نام سے سریر آرائے سلطنت ہوا۔ وہ عوام میں اس قدر ہر دل عزیز تھا کہ قمبر کو قتل کرنے کے بعد بھی اس کی مقبولیت پر کوئی اثر نہ پڑا۔ جس رات اس نے قمبر کو قتل کیا تھا اسی رات مسلمان مبلغ سراؤں میں لوگوں سے کہتے پھر رہے تھے، مومنوں، قمبر کی روح کے لیے بخشش اور اپنے نئے سلطان رکن الدین کے لیے درازی عمر کی دعائیں کرو۔ معزز سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ناولستان اور آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اردو ناول موت کے مسافر، قسط نمبر 38۔ رکن الدین نے اپنے وفادار دوست زبیر بن عبیر کو اپنا وزیر مقرر کر دیا تھا۔ عمیر اور ابو نواس کو اس نے قاہرہ میں روک لیا تھا اور دونوں جرنیل دن رات محنت کر کے مصری فوجوں کو مغلوں کے لڑنے کے انداز اور ان کی جنگی چالیں سکھانے لگے تھے۔ اریتا اور مغیث بھی قاہرہ میں عمیر کے ساتھ رہ رہے تھے۔ ایک روز رکن الدین شمالی سرحدوں کے محافظ کچھ تاتاریوں کو لے کر قاہرہ میں آئے۔ وہ برقعی کے سفیر تھے۔ وہ رکن الدین کے نام برقعی کا ایک خط لے کر آئے تھے جس میں برقعی نے قتبوغہ کو شکست دینے پر رکن الدین کو مبارکباد دی تھی۔ برقعی کے سفیروں میں کچھ کو رکن الدین نے اپنے پاس روک لیا تاکہ مصری فوجوں کو تاتاریوں کی طرز پر جنگی تربیت دے، اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو قیمتی تحائف دے کر اس نے برقعی کی طرف روانہ کر دیا۔ ان تحفوں میں قرآن پاک کا ایک نسخہ جس کے ریشمی جزدان پر سنہرا کام تھا، دمشقی کمانیں، چاندی کے دستوں والی تلواریں، زرتار مسلح، ہاتھی دانت اور سندل کا ایک مرصع تخت، ترکی گھوڑے، تیز رفتار اونٹ، زرافوں کا ایک گلا اور ایک کلاوہ شامل تھی جو مکہ معظمہ میں حج کے موقع پر پہنی گئی تھی۔ رکن الدین نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک خط بھی برقعی کو بھجوایا تھا جس میں اس نے لکھا تھا، ایک عاجز ترک کا خط، ترکوں کے خان کے نام، ایک پکے مسلمان کی طرف سے ایک طاقتور نو مسلم کی حضور۔ رکن الدین نے اس خط میں برقعی پر یہ بھی عیاں کیا کہ ہلاکو اسلام کو نیست و نابود کرنے پر تلا ہوا ہے، جبکہ مسلمانوں کو متحد کر کے ہلاکو کے مقابلے میں کھڑا کرنے میں مصروف ہوں۔ رکن الدین نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ قاہرہ کی جامع مسجد میں برقعی کے نام کا خطبہ پڑھا جائے گا، اور آخر میں اس نے بڑی عاجزی سے تحریر کیا تھا کہ جب ہلاکو مصر پر حملہ آور ہو تو برقعی اس کی پشت سے اس پر حملہ کر دے، اور یہ اسلام اور مسلمانوں کی بہترین خدمت ہوگی۔ برقعی کے سفیروں کو ایک حصے کو رخصت کرنے کے بعد رکن الدین نے عمیر کو اپنے پاس روک لیا اور ابو نواس کو مسکن کی حفاظت کے لیے واپس بھیج دیا، اور اس کے ساتھ اریتا اور مغیث بھی مسکن کو روانہ ہو گئے تھے۔ عمیر اور ابو نواس اب فارغ ہو گئے تھے کیونکہ اب مصری فوج کی برقعی کے سفیر جنگی تربیت دینے لگے تھے۔ پھر ایک روز رکن الدین نے حکومت کی باغ دوڑ اپنے وزیر زین بن زبیر کے حوالے کی اور خود عمیر کے ساتھ وہ شمال کی طرف روپوش ہو گیا۔ کسی کو علم نہ ہوا کہ وہ دونوں کہاں چلے گئے تھے، کیونکہ وہ بھیس بدل کر رات کی تاریکی میں قاہرہ سے نکل گئے تھے۔ عمیر اور رکن الدین جاسوسی کی غرض سے ہلاکو کے لشکر میں نمودار ہوئے۔ ہلاکو اس وقت تبریز کے شمال میں بلند سطح مرتفع پر اپنے عظیم لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا۔ اپنے آبائی دشت کی طرف جاتے ہوئے وہیں سے اپنے جاسوسوں کے ذریعے تاتاری لشکر کی تباہی اور قتبوغہ کی قتل کی اطلاع ملی تھی، لہٰذا اس نے واپس دشت جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا اور وہیں رک کر مصر پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ قتبوغہ کے ساتھ اس کا جو لشکر کا حصہ تباہ ہو گیا تھا، اس کی کمی پوری کرنے کے لیے اس نے اپنے لشکر میں ان گنت ارمنی اور گرجستانی عیسائیوں کو شامل کرنا شروع کر دیا تھا۔ عمیر اور رکن الدین جب ہلاکو کے لشکر میں داخل ہوئے، اس وقت رکن الدین ایک مغنی کے بھیس میں تھا اور اس کے ہاتھ میں چمکتا ہوا ایک تنبورا تھا، جبکہ عمیر راہبوں کے بھیس میں تھا۔ اس نے سفید رنگ کا ایک لمبا چوغا پہنا ہوا تھا اور اس کے گلے میں سنہری سلیب لٹک رہی تھی۔ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار تھے۔ دور دور تک پھیلے ہوئے خیموں میں سے ہوتے ہوئے جب وہ ایک تاتاری افسر کے پاس سے گزرے تو عمیر نے رکن الدین کو اشارے سے رکنے کو کہا۔ رکن الدین نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی تو عمیر اس تاتاری افسر سے تاتاری زبان میں مخاطب ہوا، ہمیں چھوٹے خان سے ملنا ہے، کیا تم ہماری رہنمائی کر سکو گے؟ اس تاتاری نے مشتبہ انداز میں رکن الدین اور عمیر کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ دونوں کہاں سے آئے ہیں؟ جواب میں رکن الدین نے کہا، یروشلم سے۔ تاتاری نے عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا،
آپ راہب ہیں اور آپ کے ساتھ یہ مغنی ہے۔ ایک راہب اور گانے والے کا کیا ساتھ؟ عمیر نے حاضر جوابی سے جواب دیا، وہی جو ساز اور آواز میں ہے۔ گرجوں میں جب عبادت ہوتی ہے، تم جانتے ہو، وہاں عبادت کے ساتھ ساز اور گھنٹیاں بھی بجتی ہیں۔ بس یوں سمجھ لو، جو رشتہ گرجے عبادت اور ساز میں ہے، وہی میرا اور اس مغنی کا رشتہ ہے۔ تاتاری نے لاجواب ہوتے ہوئے کہا، آپ لشکر کے اندر جس طرف جا رہے ہیں اس طرف آگے بڑھتے جائیں۔ جہاں آپ کو تاروں سے سجا ہوا ایک عمارت نما خیمہ نظر آئے، سمجھ لو وہی چھوٹا خان ہے۔ تاتاری اپنی راہ چل دیا۔ عمیر اور رکن الدین آگے بڑھنے لگے۔ ذرا فاصلے پر جا کر رکن الدین نے کہا، ہلاکو کے پاس جانا حماقت ہے عمیر، ہم اس کے لشکر میں گھوم پھر کر اس کے ارادوں کے متعلق اطلاعات لے کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ عمیر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ہلاکو سے ملے بغیر کیسے جا سکتا ہوں؟ میں اس سے ضرور ملاقات کروں گا، آپ مطمئن رہیں، ہم یہاں سے بہت کچھ حاصل کر کے جائیں گے۔ میرا نام ولیم ہے اور آپ کا نام میخائیل ہوگا۔ ہلاکو کے سامنے زیادہ تر مجھے ہی بات کرنے کا موقع دیں۔ اگر آپ کو ہلاکو گانا گانے کا کہے تو آپ گا سکیں گے؟ کیوں نہیں، تاتاریوں کی زبان میں گانا ہوگا، ضرور گاؤں گا۔ میں ایک طویل عرصہ تاتاریوں کا غلام رہا ہوں اور ان کے سب پرانے گیت مجھے ازبر یاد ہیں۔ تو پھر یوں سمجھے ہمارے سارے کام ہی سیدھے ہیں۔ جب وہ ہلاکو کے بہت بڑے زرنگار خیمے کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا اس خیمے کے باہر ایک جھنڈا لہرا رہا تھا جس پر 9 بیلوں کی دموں کے نشانات تھے۔ تاتاریوں کے قومی علم پر 9 بیلوں کی دموں کے نشانات، اس علم کو برکت کے طور پر وہ جنگ میں استعمال کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا موت کے بعد چنگیز کی روح ان 9 دموں میں حلول کر گئی ہے اور جنگوں میں تاتاریوں کی مدد کرتی ہے۔ عمیر نے آگے بڑھ کر ایک پہرے دار سے کہا، ہمیں چھوٹے خان سے ملنا ہے۔ وہ پہرے دار اندر چلا گیا اور چند لمحوں بعد لوٹتے ہوئے عمیر سے کہا، آئیے میرے ساتھ۔ عمیر اور رکن الدین اس تاتاری کے ساتھ ہلاکو کے کئی کمروں پر مشتمل خیمے میں داخل ہوئے۔ اندر ہلاکو اور اس کے پہلو میں اس کی حسین بیوہ وقوزہ بیٹھے تھے۔ ہلاکو نے اپنے بال اپنے سر کے پیچھے گوندھ رکھے تھے اور اس کی بھویں بھیڑیے کی طرح بھوری تھی۔ کمرے میں قیمتی قالینوں کے علاوہ یونانی طرز کا خوبصورت فرنیچر بھی تھا۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئے ہلاکو نے اشارے سے انہیں بیٹھنے کو کہا اور وہ دونوں چپ چاپ بیٹھ گئے۔ ہلاکو اپنی بھاری آواز میں بولا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ عمیر نے وقوزہ کی کمزوری سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، ہم دونوں نستوری عیسائی ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرنے حاضر ہوئے ہیں۔ عمیر کا جواب سن کر ہلاکو کی بیوی وقوزہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا کیونکہ وہ خود نستوری عیسائی تھی۔ ہلاکو پھر بولا، کس بات پر میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ آپ جگہ جگہ مسلمانوں کو نیچا دکھا رہے ہیں جنہوں نے ہم سے ارض فلسطین اور یروشلم چھین رکھا ہے۔ ہماری آپ سے التجا ہے کہ اب آپ ارض فلسطین کی طرف بڑھیں اور ہمارے اغیار سے یروشلم کو پاک کر دیں، اور اس نیک کام کے کفارے میں خداوند یسوع مسیح آپ کو برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ تم دونوں کے نام کیا ہیں؟ میرا نام ولیم ہے اور میرے ساتھی کا نام میخائیل ہے۔ ہم دونوں کے پاس ایک ایک فن ہے۔ ہلاکو کی آنکھیں چمک اٹھیں، کیسا فن؟ میرا ساتھی میخائیل آپ کو آپ کی زبان میں پرانے وقتوں کے ہوشربا گیت سنا سکتا ہے، جبکہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ دن میں کتنی بار اور کون کون سا لباس پہن کر کس کس گھوڑے پر سوار ہوئے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ گھوڑے پر بیٹھ کر کہاں کہاں گئے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو آپ کے مستقبل کے متعلق بھی تھوڑا بہت بتا سکتا ہوں جو 100% درست ہوگا۔ ہلاکو اپنی جگہ پر اچھلتے ہوئے بولا، راہب ولیم، جو باتیں تم نے کہی ہے اگر تم پوری کر دکھاؤ تو نیلے بھیڑیوں کی قسم میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ کیا آپ پہلے میرے ساتھی سے گانا نہ سنیں گے؟ ہلاکو نے رکن الدین سے کہا، میخائیل، کوئی پرانا گیت، بہت پرانا، بورجی گون کے دور کا کوئی گیت جو زندگی میں حرارت پیدا کر دے۔ رکن الدین سنبھل کر بیٹھا
تنبورے پر اس نے اپنی انگلیوں کو حرکت دی، پھر وہ بڑی سریلی آواز میں گا رہا تھا۔ وہ جسے لوگ بورجی گون کہتے ہیں، جو اپنے ہاتھ میں بھیڑیے کے سر کا طلائی نشان رکھتا تھا اور خبیث روحوں سے لڑتا ہوا وہ برفانی دیوتاؤں کی سرزمین میں نمودار ہوا تھا، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا رہتا تھا۔ وہ خبیث روحیں جو دور سے ایک پہاڑ یا جمے ہوئے خون کا لوتھڑا دکھائی دیتی تھی۔ ٹینڈرا میں سے ہوتا ہوا وہ بھیڑیے کی نیلی مادہ کی سرزمین میں داخل ہو گیا۔ وہ سمور کی کھال پہنتا تھا، ویرانہ نورد اور بھولا بسرا انسان تھا۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جھیل بیکال اور دریا کیرولان کی مقدس سرزمین میں داخل ہوا تو صحرائے گوبی، کوہ التائی، سائبیریا کا میدان کبیر اور شمالی برفستانوں کے درمیان گھرے ہوئے دشت میں سے گزرتے بھیڑتے اس نے ستھیں، یوچی، آرین، ہن، نیوتانی، گاتھ، اوار، بلغاری، میکباری اور ان کے کئی قبیلوں کو کمزور کر کے دشت سے زمین کے کمر بند اور چین کی زرد مٹی کی طرف بھگا دیا۔ وہ دشمن پر سرخ شولوں کے رقص کی طرح حملہ آور ہوتا تھا، لوگ اور شرکر ملی شراب پیتا تھا۔ وہ دریائے ٹائر کی دلدلوں سے بھی گہرا انسان تھا۔ صحرائے گوبی میں ریت کی آندھیاں اور شمالی طوفانوں کے جھکڑ اس کا راستہ نہ روک سکتے تھے۔ دشت کے ارد گرد باباؤں کے سمے آج تک اس کے ہاتھوں تباہ ہونے والی قوموں کے قبرستانوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ رکن الدین خاموش ہو گیا اور تنبورہ بجنا بھی بند ہو گیا۔ ہلاکو اور وقوزہ خوشی میں تالی بجانے لگے تھے۔ ہلاکو نے بے حد خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یقیناً تمہیں تاتاریوں کے پرانے گیت یاد ہیں، تم نے یہ کہاں سے سیکھے؟ رکن الدین نے تنبورہ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، میرا باپ ساری عمر چنگیز کے لشکر میں لڑتا رہا۔ وہ صحرائے گوبی کے کنارے پر رہنے والا منگول ترک تھا۔ یہ گیت میں نے اس سے ہی سیکھے تھے۔ ہلاکو نے عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، راہب ولیم، اب تم اپنا فن دکھاؤ۔ عمیر کھڑا ہو گیا۔ آپ اپنے سارے کپڑے ایک جگہ ڈھیر کر دیں اور اپنے سارے گھوڑے مجھے دکھا دیں، میں اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ وقوزہ اٹھی اور ہلاکو کے سارے کپڑے ایک جگہ ڈھیر کر دیے۔ عمیر نے ان سب کپڑوں کو سونگا۔ اس کے بعد ہلاکو اسے اپنے استبل میں لے گیا اور عمیر نے گھوڑوں کو سونگ کر یہاں تک بتا دیا تھا کہ ہلاکو کون سے گھوڑے پر اور کس لباس میں سوار تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ کون سا گھوڑا اور لباس پہلے اور کون سا بعد میں استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ان گھوڑوں کے سم غور سے دیکھے جو اس روز ہلاکو نے استعمال کیے تھے، اور ان گھوڑوں کے سموں کے تعاقب میں وہ لشکر میں ادھر ادھر گھومتا پھرا، پھر آ کر ہلاکو کو بتایا کہ آپ گھوڑوں پر سوار ہو کر آج فلاں فلاں جگہ گئے تھے۔ ہلاکو ششدر رہ گیا کیونکہ عمیر نے ہر بات سچ کہی تھی۔ عمیر کی طرف بڑے شوق سے دیکھتے ہوئے کہا، اب میرے مستقبل کے متعلق کچھ کہو۔ عمیر ہلاکو کے قریب ہوا، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ ہلاکو نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ عمیر یوں ہی ہاتھ کو کچھ دیر غور سے دیکھتا رہا، پھر اپنے تجربے کی بنا پر کہنا شروع کیا، اس وقت آپ کے دل اور ذہن میں ایک ہی جذبہ موجزن ہے جس نے آپ کی دوسری تمام خواہشوں اور مستقبل کی نشاندہی کرنے والی ہاتھوں کی لکیروں کو بالکل موسوم کر دیا ہے۔ ہلاکو نے بے تاب ہو کر پوچھا، بتاؤ وہ کون سا جذبہ ہے؟ عمیر نے ہلاکو کے ہاتھ سے نظریں ہٹا کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، قط بوغا کا انتقام اور مصر کی تباہی۔ ہلاکو چلا اٹھا، بورجی گون کی قسم، تم نے سچ کہا ہے۔ یہ بھی بتاؤ کیا میرا حملہ کامیاب رہے گا؟ عمیر نے رکے بغیر جواب دیا، اگر آپ نے اس حملے میں جلد بازی سے کام لیا تو آپ کو نقصان ہوگا۔ آپ خوب تیاری کے بعد جنگ کی ابتدا کریں۔ آپ کے ہاتھ کی لکیریں بتاتی ہیں اگر آپ نے اس کام میں جلدی کی تو آپ کو جنوب و شمال کی دو قوتوں سے قوت آزمائی کرنا پڑے گی۔ ہلاکو نے گہری سوچوں میں ڈوبتے ہوئے کہا، جنوب کی قوت تو موت کا مسافر اور مصر کا رکن الدین بیبرس، شمال کی قوت کون سی ہو سکتی ہے؟ پھر وہ دفتن چوک پڑا، تم نے ٹھیک کہا، وہ میرا امزاد برقی ہو سکتا ہے جس نے رکن الدین کے ساتھ خوب روح رسم بڑھا لی ہے۔ اس کے علاوہ وہ موت کے مسافر کی بھی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ تمہارا علم تو نصیر الدین توسی سے بھی زیادہ ہے۔
میں تمہیں اپنے ساتھ رہنے کی پیشکش کرتا ہوں۔ عمیر نے ٹالتے ہوئے کہا، ہم دونوں علیحدہ رہ کر آپ کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہو؟ کیا موت کا مسافر آپ کے لیے کوئی خطرہ ہے؟ ہاں، وہ میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کی سپاہی ہمارے ہر طریقہ جنگ سے واقف ہیں، اور وہ کئی ماہ تک گھوڑے کی پیٹھ پر پانی کے ساتھ ستو پھانک کر گزارا کر سکتے ہیں۔ رکن الدین کی نسبت وہ میرے لیے زیادہ خطرہ ہے۔ اگر ہم اسے آپ کی راہ سے ہٹا دیں پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح ہم دونوں آپ کے پاس آئے ہیں ایسے ہی اس کے پاس بھی جائیں گے اور اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ بے شک اس کے ساتھی ہمیں پکڑ کر قتل کر دیں، لیکن ہم اسے ایک دائمی ثواب جان کر کریں گے، کیونکہ آپ اور وقوزہ خاتون کلیسا کی سربلندی اور خداوندی یسوع کے عروج کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا مقدس کام ہے جس کی تکمیل کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ ہلاکو نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر تم موت کے مسافر کو قتل کر دو تو میں وقوزہ کی موجودگی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یروشلم کو فتح کر کے تمہیں وہاں کا حاکم مقرر کر دوں گا اور مصر کے لوٹے ہوئے خزانے تمہیں سونپ دوں گا۔ عمیر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، تو ہم دونوں ابھی اپنی مہم پر روانہ ہوتے ہیں۔ ہلاکو حیرت زدہ رہ گیا، اتنی جلدی؟ نیک کام میں دیر کیوں؟ آپ صرف ہمارے ساتھ اپنے 2 سپاہی روانہ کر دیں۔ وہ کس لیے؟ موت کے مسافر کو اس کے مسکن میں قتل کرنے کے بعد اگر ہم دونوں بھی وہاں مارے جائیں تو آپ کے دونوں سپاہی اس کے قتل کی خبر آپ تک پہنچا دیں گے۔ ہلاکو نے صنوبر کی ایک ہلکی سی ہتھوڑی سے پیتل کے ایک چمکدار تشت پر ضرب لگاتے ہوئے کہا، تم نے ٹھیک سوچا ہے۔ تشت کی گونجدار آواز پر ایک تاتاری نویان اندر آیا اور ہلاکو نے اسے کہا، یہ دونوں ہمارے محترم اور عزیز مہمان ہیں، یہ ابھی یروشلم کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، 2 سپاہی ان کے ساتھ روانہ کر دو۔ ہلاکو سے مل کر عمیر اور رکن الدین تاتاری نویانوں کے ساتھ باہر نکل گئے۔ 2 تاتاری سپاہی ان کے ساتھ کر دیے تھے جن کے ساتھ وہ ہلاکو کے لشکر سے گزرتے ہوئے جنوب مغرب کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ ہلاکو کے لشکر کے اندر ہی ایک نان بائی کی دکان کے سامنے رکن الدین نے اپنے گھوڑے کو روک کر عمیر کو آنکھ کا اشارہ کیا اور دونوں گھوڑوں سے اتر کر نان بائی کی دکان میں داخل ہوئے۔ دونوں نے وہاں کھانا کھایا اور رکن الدین نے اپنے ہاتھ سے سنہری انگوٹھی اتار کر دکان میں ایک نان کے نیچے رکھ دی اور دوبارہ وہ دونوں ان تاتاری سپاہیوں کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ عمیر کے مسکن کے قریب آ کر بلند ٹیلے پر رکن الدین نے عمیر کو رکنے کے لیے کہا اور دونوں گھوڑوں سے کود گئے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے تاتاری سپاہی بھی نیچے اتر گئے۔ رکن الدین نے فوراً تلوار بے نیام کی اور ایک تاتاری کی گردن کاٹ دی۔ دوسرا سپاہی حرکت میں آنا چاہتا تھا کہ عمیر اس کی گردن پر اپنی تلوار کی نوک رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ رکن الدین نے اپنے گھوڑوں کی خرجین سے کاغذ نکالا اور ہلاکو کو ایک خط لکھا۔ رکن الدین کی طرف سے تاتاریوں کے چھوٹے خان کے نام، دشت کے بوم، تمہارے لشکر میں راہب ولیم اور مغنی میخائیل کے بھیس میں داخل ہونے والے میں اور موت کا مسافر تھے۔ میں تمہارے ایک سپاہی کا سر کاٹ کر بھیج رہا ہوں، اسے موت کے مسافر کا سر سمجھ کر قبول کرو۔ میں تمہارے لشکر میں ایک نان بائی کی دکان پر ایک انگوٹھی چھوڑ آیا ہوں، اگر تم میں تھوڑی سی بھی ہمت ہے تو میری انگوٹھی مجھے واپس بھیجو۔ ہلاکو یاد رکھو، اب ہماری تلواریں کون نہیں، جنگ میں ہم تمہیں قبرستان سے مردے اٹھانے والا غلیظ بجو سمجھ کر تمہارا تعاقب کریں گے۔ رکن الدین نے خط اس سپاہی کی جیب میں ڈال دیا جس کی گردن پر عمیر تلوار جمائے کھڑا تھا، پھر اس کے ساتھی کا کٹا ہوا سر اس کی خرجین میں ڈالتے ہوئے کہا، اپنے ساتھی کا کٹا ہوا سر اور میرا خط ہلاکو کے پاس لے جاؤ۔ عمیر نے اس سپاہی کی گردن سے تلوار ہٹا لی اور وہ اپنے گھوڑے پر سوار دہشت زدہ سا واپس لوٹ گیا۔ رکن الدین نے عمیر سے کہا، عمیر، تم ایک رات اپنے مسکن میں آرام کرو اور کل برکئی کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ وہ تمہارا دوست ہے اور اسے تم سے عقیدت ہے۔ اسے کہنا کہ ہلاکو بہت جلد مصر پر حملہ کرنے والا ہے، اور اگر وہ ایسا کرے تو برکئی اس کی پوچھ سے اس پر حملہ کر دے۔ اس صورت میں ہلاکو اس سرزمین سے بچ کر نہ جا سکے گا۔ عمیر نے اس بات میں گردن ہلا دی اور دونوں سوار ہو کر پھر آگے بڑھنے لگے۔
تھوڑی دیر بعد وہ پہلو بہ پہلو گھوڑے دوڑاتے ہوئے مسکن میں داخل ہو رہے تھے۔ معزز سامعین، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔